السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 13 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں اور پیارا سا کامنٹ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون کون ریڈ کر رہا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو اب ڈبل ایپیسوڈ دے رہی ہوں، تو اب آپ لوگ اس پہ رسپانس اچھا دیں گے تو میں ڈبل سے زیادہ بھی کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے اس پہ رسپانس دیتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کو 3 4 یا 5 ایپیسوڈس بھی دے سکتی ہوں دن کے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے رسپانس پہ۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس وقت اینا اور صفا اپنی کلاس میں بیٹھی تھیں۔ اب اگلا لیکچر ابراہیم کا ہی تھا۔ صفا نے صبح سے اس کیفیٹیریا کے واقعے کے بعد ابراہیم کو نہیں دیکھا تھا۔ لیکچر ختم ہو گیا تھا، اب بس پروفیسر وہاں سے نکل رہے تھے۔ صفا، اینا نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ ہاں، وہ مصروف سے اپنے نوٹس بنا رہی تھی۔ پلیز اب بتا بھی دو یار، اینا نے اس کی جانب دیکھ کر بے چارگی سے کہا۔ کیا بتا دو؟ وہ جلدی جلدی کچھ نوٹ کر رہی تھی۔ یہی کہ ان دونوں میں سے تمہارا کزن کون سا تھا؟ اینا نے یہ سوال کوئی چوتھی بار پوچھا تھا۔ ہر بار صفا نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ ان دونوں کو نہیں جانتی، مگر اینا کو اب یقین ہو چکا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو وہ جانتی ہے، ورنہ کوئی اس طرح دیدہ دلیری نہیں دکھایا کرتا۔ یار کوئی بھی میرا کزن نہیں ہے، صفا نے سر جھکائے بے سار لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ اینا نے بے چارگی سے گردن ایک جانب گرائی۔ تمہیں اس سے کیا کام؟ ہوگا کوئی؟ صفا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ مگر وہ تم سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ تمہیں جانتا ہو، اور تم بھی تو ایسے ہی جواب دے رہی تھی۔ اینا نے مڑ کر اب غصے سے صفا کو گھورا۔ صفا نے آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی سانس خارج کی اور پین اپنی نوٹ بک پر ہی پھینکا۔ ہاں ہاں میں سن رہی ہوں۔ اینا پرجوشی سے اس کی جانب مڑی۔ وہ جو آیا تھا نا، وہ میرے کزن کی بیوی کا کزن ہے۔ صفا نے کندھے اچکا دیے جبکہ اینا کو چکر آنے لگے۔ ایک منٹ، مجھے سمجھنے دو۔ کزن کی بیوی کا کزن؟ اینا نے انگلی ہونٹوں پر رکھے ڈرامائی انداز میں اس رشتے کو جوڑا جبکہ صفا نے افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ دوبارہ پین اٹھانے لگی کہ اینا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب کیا ہے؟ صفا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اینا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے سوالیہ انداز میں اپنے دو آئی برو دوبارہ اچکائے۔ کیا؟ صفا نے یوں ہی اسے دیکھ کر سوال کیا۔ وہ یقیناً اس کا سوال اور اس کے سوال کا انداز سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا وہ سنگل ہے؟ اینا نے آنکھوں میں چمک لیے پوچھا تو صفا نے حیرت کے مارے آنکھیں کھول گئی۔ توبہ ہے اینا، تم پاگل ہو؟ اس نے اینا کا ہاتھ جھٹکا اور دوبارہ اپنی نوٹس مکمل کرنے لگی۔ ارے یار، اگر تم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہو تو مجھے ایک چانس لینے دو۔ ویسے وہ ہے بہت ہینڈسم۔ کیا کہتا ہے؟ بہت خوبصورت چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ہائے! اینا نے سینے پر ہاتھ رکھے آسمان کی جانب دیکھا۔ اف! اللہ! اینا، توبہ کرو! تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم یہاں پڑھنے آئی ہو یا لڑکوں پر چانس مارنے؟ صفا نے حیرت سے اس کو گھورا۔ کم آن، وہ لڑکا نہیں ہے۔ اینا نے منہ بنایا۔ تو کیا وہ بوڑھا ہے؟ صفا ہنس دی۔ نہیں، وہ مرد ہے، ایک میچور مرد، ایک کامیاب سی شخصیت والا مرد۔ اینا نے ہوا میں ہی پھورتے ہوئے حسن کا سراپا یاد کر کے اس کو بتایا تو صفا کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا منہ بھی کھل گیا۔ اور کیا، وہ لڑکا نہیں ہے، وہ بہت شاندار ہے۔ اینا نے اپنی بات پر مہر لگائی۔ مگر وہ ویسا نہیں ہے، صفا نے بے اختیار سا کہہ دیا، جس کو اینا نے فوراً سن لیا۔ صفا نے اینا کی نگاہیں اپنے چہرے پر دیکھی تو وہ سر جھکا گئی۔ صفا، اینا نے شرارتی انداز میں اس کا نام کھینچا۔ مجھے کام کرنے دو، صفا نے مسکراہٹ دبائی۔ مجھے ہرگز نہیں۔ اب کی بار اینا نے ایک شرارتی سی مسکراہٹ سجائے اس کے نوٹس کھینچ لیے۔ اینا پلیز، نوٹس دو مجھے۔ صفا نے اس کے نوٹس چھیننے کی کوشش کی جبکہ اینا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اینا پلیز، صفا اس کے پیچھے بھاگی۔
क्लास में कुछ और स्टूडेंट्स भी इधर उधर फिर रहे थे बिना किसी टीचर के। क्लास एक बाड़ा होती है जिसमें सारी भेड़ बकरियां खुल्लम खुल्ला घूमती हैं। वो दोनों सारे क्लास की मौजूदगी को भुलाए अब एक दूसरे के पीछे भाग रही थी। सिफा को नोट से कोई लेना देना नहीं था। इसका मसला नोट्स के पहले सिफे पर लिखे अपने नाम से था। वो नहीं चाहती थी कि ऐना की नजर इस पहले सफ़े पर पड़े। वो हर रोज वहां अपना नाम लिखा करती थी। फिर वो वापसी के वक्त पर एक इंक रिमूवर फेर दिया करती थी। अगर बॉल पॉइंट पर या परमानेंट इंक से कुछ लिखती तो इस पर पॉइंटर फेर देती और अपना नाम मिटा दिया करती। यूं वो हर रोज अपनी शनाख्त की इमारत बनाती और गिराती रहती थी। वो जान ही ना पाए कि कब वो इस दरवाजे से अंदर आते हुए शख्स से जा टकराए। सिफा अपनी एड़ियों पर घूम गई। इससे पहले वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरती, मुकाबिल ने इसको अपनी गिरफ्त में ही कैद कर लिया। ये मंजर वहां सारी क्लास ने देखा था। ऐना ठिठक कर एक तरफ हो गई। सिफा ने अपनी आंखें जोर से बंद कर रखी थी और शख्स की आगोश में आ गई थी। वो शख्स जिसकी महक को वो पहचानती थी। इसने 10 साल पहले इसकी महक को अपने अंदर जी भर कर उतार लिया था। मगर वो नहीं जानती थी कि दोबारा यूं इस तरह काहिरा यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में खड़ी एक बार फिर से इस महक को महसूस करेगी। और भी, और वो भी इतना करीब से। सारी क्लास में सन्नाटा सा छा गया था। सब लोग इस मंजर को देख रहे थे हक्का बक्का से। इब्राहिम ने कुछ देर बाद नरमी से इसको अलग किया। आर यू ओके? इसने फिक्रमंदी से पूछा। सिफा ने बंद आंखें खोल दी। दूर बैठी आयशा ने शोला गलती निगाहों से सिफा की जानिब देखा था। वाओ! पास बैठे सफीर ने बेख्तियार कहा तो ईशा ने एक कहर बड़ी निगाह इस पर डाली। ही इज नॉट योर प्रॉपर्टी। सफीर ने जताना लाजमी समझा। ही विल बी ओनली माइन। ईशा ने इब्राहिम को घूरा जो वो सामने ही खड़ा था। इस पाकिस्तानी लड़की को शानों से थामे। वो इसे पूछ रहा था कि वो ठीक है, इसको कोई चोट तो नहीं आई। और वो लड़की निगाहें झुकाए नफी में सर हिला रही थी। फिर मैं इसको वहीं छोड़कर आकर रोज फ्रंट पर खड़ा हो गया। सब स्टूडेंट्स खामोशी से अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। ऐना भी सर झुकाए वापस आकर बैठी थी। सिफा कुछ देर वहीं खड़ी रही। मिस सेडिटर, क्या वहीं खड़े होकर बाकी का लेक्चर अटेंड करना है आपने? सिफा चौंकी। इसने मुड़कर देखा। वो एक कोहनी कोहनी रोस्ट्रम पर टिकाए वो अपने हाथ की पुष्ट पर अपनी थोड़ी टिकाए महफूज सा खड़ा था। नहीं सॉरी सर। वो फौरन हकलाई। इसकी हकलाहट से इब्राहिम की मुस्कुराहट बेख्तियार ही गहरी हो गई। वो सिफा थी। वो इसी की सिफा थी। वो वही सिफा थी जो अपनी गुड़िया को सीने से लगाए खड़ी थी और पूछ रही थी कि कहीं इसकी गुड़िया बूढ़ी तो नहीं हो जाएगी। वही छोटी सी मासूम सी सिफा। और आज वह इसके सामने खड़ी थी तो इसको वहां वही 8 साल सिफा दिखाई दी थी। सिफा सर झुकाए आकर अपनी सीट पर बैठ गई। आई एम सॉरी। ऐना ने सरगोशी की। सिफा ने एक कहर भरी निगाह इस पर डाली और अपने इससे अपने नोट्स छीन लिए। सॉरी ना। ऐना ने मासूम सी शक्ल बनाई तो सिफा ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त की। ओके क्लास। इसने गला खंगाला और अपना मार्कर उठाया। लेक्चर शुरू हो चुका था। अब सामने सिफा सर झुकाए बैठी थी। इसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि निगाह उठाने की। दिल की धड़कनों में जो एक तलातुम बर्पा हो चुका था, अब इसका कोई हल नहीं था और वो खुद को इन लहरों के सुपर्द कर चुके थे। कुछ देर बाद इब्राहिम ने मार्कर बंद किया। अब कुछ स्टूडेंट सवाल कर रहे थे। अरविंद के जवाब दे रहा था। यूं एक सब्जेक्ट रिलेटेड सेशन चलता रहा। सर, ह्यूमन हिस्ट्री का आर्टिस्ट से क्या कनेक्शन? एक स्टूडेंट ने पूछा। वो पिछली कतारों में बैठा था, यकीनन एक बैक बेंचर। लगता है आज पहले दिन तशरीफ लाए हैं मौसूफ क्लास में। इब्राहिम ने इसको घूरा। यस सर। वो दरअसल एक ट्रिप पर चला गया था। इसने स्कार्फ बजाया। क्लास शुरू हुए 6 महीने हो चुके हैं और आपका ट्रिप 6 माह चलता रहा। इब्राहिम की आंखों में तंज और सख्ती थी। वो लड़का सर झुकाए बैठा रहा। वो लड़के बहुत शरारती थे मगर इब्राहिम गोरसी के सामने इनकी बोलती बंद हो जाया करती थी। हर प्रोफेसर इनसे तंग था मगर वो लोग इब्राहिम गोरसी से तंग थे। अजीब खाना सा था इस शख्स के गिर्द।
کہ ہر کوئی اس سے مرعوب سا رہا کرتا تھا۔ وجہ شاید اس کی شربتی آنکھیں تھیں یا ان میں جلتے ہوئے شعلے۔ وہ کسی کو بھی ایک نگاہ سے زیر کر دیا کرتا تھا۔ پھر ابراہیم نے سر جھٹکا اور چلتا ہوا سامنے آیا۔ اب وہ کلاس کے وسط میں کھڑا تھا۔ سب اسٹوڈنٹس اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ آرٹ اور انسان تاریخ بہت سے طریقوں سے قریب سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ بہت سی تہذیبوں نے اپنی تاریخ کو آرٹ کے ذریعے دستاویزی شکل دی ہے، جیسے کہ پینٹنگز، مجسمہ سازی اور فن تعمیر۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آرٹ معاشرے کے عقائد، اقدار اور تجربات کی عکاسی کرتا ہے اور ان کے ثقافتی، سماجی، سیاسی اور اقتصادی واقعات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آرٹ ایک عالمگیر زبان بول سکتا ہے جسے لوگ سمجھ سکتے ہیں اور اس کی تعریف کر سکتے ہیں؟ آپ ایک آرٹ پیس بنا کر رکھتے ہیں، لوگ اس کو دیکھیں گے، ہر انسان کو وہ آرٹ پیس ایک الگ داستان بیان کرے گا۔ ہر شخص اس کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھے گا، جیسا کہ یہ ایک آرٹ پیس ہے، کہتے ابراہیم نے پروجیکٹر آن کیا تو اب وائٹ بورڈ پر ایک پینٹنگ نظر آنے لگی۔ اس میں ایک بچہ تھا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے عقب میں ایک کھنڈر تھا اور وہ کھنڈر خون آلود تھا۔ اس کھنڈر پر خون کی بارش ہو رہی تھی۔ ایسے میں ایک ہاتھ ہے جو اس بچے کو ایک سفید کپڑا تھما رہا تھا۔ وہ ہاتھ کس کا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کچھ بھی دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ایک غیبی سا ہاتھ تھا۔ وہ بچہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے کھڑا ہے۔ اس نے اپنا پھٹا ہوا گریبان اپنے ہاتھوں کی مدد سے چھپایا ہوا ہے، مگر وہ اس ہاتھ سے وہ سفید کپڑا نہیں لے رہا۔ اب اس پینٹنگ میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ابراہیم ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا تاکہ کلاس اس کو اچھے سے دیکھ سکے۔ سر، اس میں ایک ضدی بچے کو دکھایا گیا ہے جو برے حالات میں بھی مدد قبول نہیں کر رہا۔ ایک لڑکی جو کہ پچھلی ڈیسک پر بیٹھی تھی وہ ہنس کر جواب دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ ابراہیم جو مزید جواب چاہیے تھے۔ سر، اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اپنی خودداری کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب وہی لڑکا بولا تھا جس نے وہ سوال کیا تھا۔ مزید؟ اب کی بار ابراہیم کے چہرے پر ایک زخمی سے مسکراہٹ تھی۔ وہ بچہ وہاں اکیلا کھڑا ہے، یعنی اس کا خاندان ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کو کوئی ایسا چاہیے جس کو اپنے ملک، اپنے گھر لے جائے۔ اب کی بار عیشا نے پوری سمجھداری سے جواب دیا۔ ابراہیم نے ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر اس کو بھی داد دی تھی، جس سے عیشا کھل اٹھی تھی۔ بس؟ کیا آپ کی کہانی، آپ کے مفرزے ختم ہو گئے؟ کیا اس میں بس یہی کچھ تھا؟ ابراہیم نے ایک بار سوالیہ نظروں سے سب کی جانب دیکھا۔ سب نے کندھے اچکا دیے۔ ابراہیم آگے بڑھنے لگا کہ ایک لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر، ابراہیم نے مڑ کر دیکھا تو وہ مس سٹٹر تھی۔ مس سٹٹر؟ وہ اب مضبوط سا جا کر اپنے روسٹ روم پر کھڑا ہو گیا۔ سر، سب نے اس بچے کو دیکھا۔ میں نے اس ہاتھ کو دیکھا۔ وہ ہاتھ اس بچے کو ایک سفید کپڑا آفر کر رہا ہے۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے دوبارہ اسکرین کو دیکھا۔ اب ساری کلاس ایک بار پھر سے اس پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی۔ واقعی کسی نے اس ہاتھ کو نہیں دیکھا تھا۔ سر، اس ہاتھ میں روٹی کیوں نہیں ہے؟ صفا نے اسکرین پر نگاہیں جمائے سوال کیا۔ ابراہیم نے حیرت سے آئیبرو اچکائے۔ وہ سمجھ گئی تھی جو وہ سمجھنا چاہ رہا تھا۔ وہ بات صفا سمجھ چکی تھی۔ سر، اس ہاتھ میں دوا کیوں نہیں ہے؟ وہ بچہ زخمی ہے تو ہاتھ میں دوا ہونی چاہیے۔ صفا نے ایک بار پھر سے اسکرین کو دیکھ کر سوال کیا۔ وہ ابراہیم کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اپنی کہانی خود بنا رہی تھی، بلکہ وہ اس کہانی میں چھپے سوال تلاش کر رہی تھی۔ آسمان سے خون آلود بارش ہو رہی ہے تو اس ہاتھ میں ایک چھتری کیوں نہیں ہے؟ ساری کلاس میں اب بے چینی سے دوڑتے۔ وہ پاکستانی لڑکی سب کو حیران کر رہی تھی۔ جن چیزوں کو انہوں نے نوٹ نہیں کیا وہ ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہی تھی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یقیناً یہ لڑکی آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ سب سمجھ گئے تھے، مگر وہ تو پہلی بار آرٹس پڑھ رہی تھی۔ شاید آرٹس واقعی دل کی زبان ہے، یہ ان کو بھی سمجھ آتی ہے جنہوں نے یہ زبان نہیں سیکھی ہوتی۔ صفا مسلسل اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ سر، اس ہاتھ میں کفن ہے، سفید کفن۔ اس کے الفاظ گونجے تو ساری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ وہاں موت کی سی خاموشی تھی۔ وہ لوگ ششدر رہ گئے، کیا واقعی وہ کفن تھا؟
سب نے ابراہیم کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، وہ لوگ اس کی تائید چاہتے تھے۔ ہاں، اس ہاتھ میں کفن ہے۔ ابراہیم کے الفاظ نے صفا کی کہانی پر مہر لگا دی۔ ویل ڈن مس سٹر۔ ابراہیم نے تالیاں بجا کر اس کو داد دی تو پوری کلاس تالیوں سے گونج اٹھی۔ صفا نے چونک کر ابراہیم کی جانب دیکھا، کیا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا؟ کیا وہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے؟ مگر اس کو ابراہیم کے چہرے پر طنز نظر نہیں آیا۔ وہاں تو فخر تھا، وہاں غرور تھا، وہاں سرشاری تھے۔ صفا نے ایک پل کے لیے اپنے گرد دیکھا اور پھر جھکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ساری کلاس اب دوبارہ خاموش ہوئی۔ وہ لوگ اب ابراہیم کے منتظر تھے کہ وہ اپنی کہانی سنائے۔ وہ چلتا ہوا دوبارہ بورڈ کے سامنے آیا۔ تو جیسا مس سٹیٹر نے کہا ہے کہ اس ہاتھ میں کفن ہے، تو ہاں، اس ہاتھ میں کفن ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے نظروں ہی نظروں میں صفا کو داد دی۔ اب سب لوگ صفا کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ابراہیم گورسی کو متاثر کرنا آسان نہ تھا، اور وہ کل کی آئی لڑکی نہ ابراہیم گورسی کو متاثر کر گئی تھی بلکہ پوری کلاس کو حیران کر گئی تھی۔ یہ ہاتھ اتحادیوں کا ہاتھ ہے، جنہوں نے اس بچے کے ملک کی حفاظت کی قسم کھائی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ ہر قیمت پر سرزمین کی حفاظت کریں گے، جنہوں نے اس سرزمین پر سیاست بھی کی۔ انہوں نے اس سرزمین کا نام لے کے اپنے ملک میں ووٹ لیے۔ انہوں نے بڑی بڑی تقاریر کر کے اپنے سیاست چمکائی۔ ابراہیم کے چہرے پر کرب اتر آیا، پھر وہ چلتا ہوا روز روم کے پاس آ گیا، اور سب سے مزے کی بات، ان اتحادیوں نے امداد بھی اکٹھی کی کہ ہم جا کر اس سرزمین کی مدد کریں گے، اور انہوں نے جو امداد بھیجی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کہتے ابراہیم نے اس ہاتھ میں موجود سفید کفن کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سب لڑکے لڑکیاں شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ وہ ابراہیم کی کہانی سمجھ گئے تھے، وہ اس اشاروں کو سمجھ گئے تھے۔ کچھ دیر کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ پھر ابراہیم نے ایک اور پینٹنگ سلائیڈ کی۔ آرٹ ہمیں ماضی بتاتا ہے، پرانی تصاویر، پرانے مجسمے اور پرانی پینٹنگز ہمیں اس دور کا ماضی بتاتی ہیں۔ کہتے ہوئے اس نے ایک پینٹنگ سامنے کی جس میں ایک روٹی کے ٹکڑے کو دیکھا جا سکتا تھا۔ اس ایک ہی فریم میں ایک سے زیادہ تصاویر تھی، اور وہ تصاویر مل کر ایک مکمل داستان بیان کر رہی تھی۔ پینٹنگ کے دائیں کونے پر ایک سمندر تھا جس میں ایک کشتی میں کچھ لوگ سوار تھے۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک بینر تھا جس پر لکھا ہوا تھا The Germans destroyed our family. Please don't you destroy our hopes. اب وہاں ایک بار پھر سے سناٹا تھا۔ ایک دوسری تصویر میں دیکھا جا سکتا تھا کہ سرزمین کے باسیوں نے مہاجروں کی امید کو نہیں توڑا تھا، انہوں نے امید کو تھام لیا تھا اور ان لوگوں کو پناہ دے دی تھی جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ اس کے بعد ہم ایک اور تصاویر دیکھتے ہیں جس میں اب ایک روٹی کو دیکھا جا سکتا تھا۔ اس روٹی کے 100 ٹکڑے تھے، حالانکہ وہ مہاجر تعداد میں کم تھے، مگر پھر بھی روٹی کے 55 ٹکڑے ان کو دیے گئے، اور جنہوں نے پناہ دی تھی ان کو بس روٹی کے 45 ٹکڑے ملے تھے۔ اس کے بعد ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان مظلوم مہاجروں نے اپنے چہروں سے نقاب ہٹائے تو ان کی شکلیں خوفناک تھی۔ وہ انسانوں کی شکل میں بھیڑیے تھے، اور وہ ان پناہ دینے والوں کو چیر پھاڑ کر کھا گئے۔ انہوں نے اس سرزمین پر بسنے والوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ وہاں اتنا خون بہا کر آسمان بھی خون کے آنسو بہانے لگا۔ وہ اب سرزمین ایک کھنڈر بن چکی تھی، جہاں کچھ بھیڑیے گھوم رہے تھے۔ سرزمین پر ننھے ننھے پھول گرے پڑے تھے جن پر سفید کپڑا پڑا تھا۔ وہ ہاتھ اسی کپڑے کو آفر کر رہا تھا۔ اب ان دونوں پینٹنگز کو جوڑ دیا گیا تھا۔ اب کہانی واضح ہو رہی تھی، یعنی اس ہاتھ نے صرف کفن سپلائی کیا تھا، اس نے ان کو روٹی سپلائی نہیں کی، اس نے ادویات سپلائی نہیں کی، اس نے بھیجا تو بس کفن۔ کلاس کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ ابراہیم اپنی چیزیں سمیٹنے لگا، سب نگاہیں جھکائے بیٹھے تھے۔
وہ لوگ خود بھی نظریں میں نہیں ملا پا رہے تھے، مگر ان سب میں بس ایک ہی نگاہ تھی جو فخر سے سامنے کھڑے شخص کو نہار رہی تھی۔ نگاہوں میں ستائش تھی، ان نگاہوں میں فخر تھا، محبت اور انس بھی تھا۔ وہاں سرشاری تھی، وہاں ہر وہ جذبہ تھا جو کسی کو بھی نامکمل روح کو مکمل کرنے کے لیے کافی تھا۔ کلاس! ابراہیم اچانک مڑا تو سب متوجہ ہوئے۔ آج ایک ایگزیبیشن کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ، کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں جانے میں؟ ابراہیم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے ان کی مرضی پوچھی۔ سر ہم چلیں گے، ایشا پرجوشی سے بولی۔ ابراہیم نے ایک نگاہ پر ڈالی اور دوبارہ ساری کلاس کی جانب دیکھا۔ زیادہ تر کلاس جانے کو تیار تھی۔ ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے میں نکلیں گے۔ ابراہیم نے گھڑی پر وقت دیکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اب صفا بے چین سے ہونٹ چبا رہی تھی۔ کیا اس کو بھی ساتھ جانا تھا؟ ابراہیم نے تو بتایا ہی نہیں۔ اب اگر وہ اپنی مرضی سے گئی تو وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور اگر نہ گئی تو ان سب چیزوں کو مس کر دے گی جن کو دیکھنے کے لیے وہ بےتاب سی تھی۔ کیا ہوا مس ایڈیٹر؟ ہاں؟ صفا نے چونک کر دیکھا۔ اینا شرارتی نگاہوں سے اسی کو گھور رہی تھی۔ مس ایڈیٹر آج تو بڑا سین ہی بن گیا۔ اینا نے اس کو کوہنی ماری۔ چپ ہو جاؤ تم۔ صفا نے مسکراہٹ ضبط کیے اس کو گھورا۔ ویسے ابراہیم سر کا پرفیوم کیسا تھا؟ اینا نے پاس ہو کر سرگوشی کی تو صفا کے گال سرخ ہو گئے۔ او 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 اینا اس کے سر گال دیکھے تو وہ اب حیرت زدہ سے پیچھے ہٹی۔ ڈونٹ ٹیل می۔ اینا نے اس پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ صفا نے نظریں پھیر لی۔ اب اینا مسلسل اس کو چھیڑ رہی تھی، جبکہ پیچھے بیٹھی ایشا نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اس مس سیٹرر کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں ہے یہ۔ ایشا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو گھورا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ اس وقت میں مین انٹرنس پر تھے۔ یونیورسٹی کی بس تیار کھڑی تھی، سب لوگ اسی میں جا رہے تھے۔ آرٹس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس تھے، کچھ ہسٹری کے بھی اور کچھ پروفیسرز۔ ابراہیم چلتا ہوا وہاں آیا، اس نے ایک نظر بس کو دیکھا، پھر اس کو صفا دور کھڑی نظر آئی۔ ابراہیم نے آئیبرو سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا میں بھی؟ صفا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا۔ اور نہیں تو کیا؟ ابراہیم نے گردن گرائے ہی اشارہ کیا۔ اوکے، صفا نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے اس کے پاس سے گزر کر ہی بس میں سوار ہو گئی۔ ابراہیم نے سر چھٹکا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ابراہیم کی گاڑی وہاں سے نکل چکی تھی، جبکہ ابھی بس وہیں تھی۔ کچھ اسٹوڈنٹس رہتے تھے۔ صفا دروازے کے ساتھ والی سیٹ پر ہی اینا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دیکھا، میں نے جلدی سے آ کر تمہارے لیے سیٹ بچا لی تھی۔ تم کہاں رہ گئی تھی؟ اینا نے گردن موڑ کر اس کو گھورا۔ وہ مجھے کام تھا۔ اب صفا کیا بتاتی کہ اس کو کسی کی اجازت چاہیے تھی؟ خیر، آج مزہ آنے والا ہے بہت۔ آج پتا چلا کہ میں آرٹس پڑھنے آئی ہوں۔ اینا بہت جوش سی تھی، پرجوش سی تھی۔ صفا اس کی جانب دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ان کی پچھلی سیٹ پر سفیر تھا۔ ویسے آج تو آپ نے سب کو حیران ہی کر دیا مس صفا، رائٹ؟ اس نے ساتھ ساتھ نام کی تصحیح چاہی۔ صفا اور رینا نے بیک وقت مڑ کر دیکھا، وہ نوجوان سا لڑکا تھا، گندمی سی رنگت اور خوبصورت نگوش، چہرے پر بلا کی معصومیت اور آنکھوں میں عجب خالی پن سا۔ وہ ایک دلکش سی مسکان سجائے بیٹھا تھا، جس کی ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور بال اچھی طرح تراشے ہوئے تھے۔ جی صفا؟ صفا نے بس نام ہی کنفرم کیا۔ میں نے آپ کی تعریف بھی کی تھی۔ سفیر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو یاد دلایا۔ اس میں تعریف کی کیا بات تھی؟ حیران آپ لوگ ہوئے، اور حیران تو انسان کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں سامنے والا کوئی کمال دکھائے تبھی حیران ہوا جائے۔ اس نے سفیر کو یاد دلایا کہ اس نے بس حیران کا لفظ استعمال کیا تھا۔ سفیر سر جھکائے ہنس دیا، ساتھ ساتھ اس نے اپنا سر کھجایا۔ دونوں ہی کمال ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کچھ کہا آپ نے؟ صفا نے پوچھا تو اس نے سر جھکائے ہی نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہنستا جا رہا تھا۔ صفا نے رخ موڑا اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ہائی گائز! نشا ہاتھ میں ایک کافی پکڑے اندر داخل ہوئی، جس کو دروازے کے ساتھ ہی صفا اور رینا دکھائی دی، جو کہ دونوں کسی بات پر اب ہنس رہی تھی۔ عشا ایک پل کو ٹھٹکی، پھر اس نے گردن اکڑائی اور ان کے پاس سے گزر گئی۔ آؤچ! اچانک عشا مڑی، اس کا پاؤں مڑ گیا تھا۔
सॉरी मिस्टर टिटर। ईशा ने सीधे होकर देखा तो सिफा अपने कपड़ों से कॉफी झाड़ रही थी। इट्स ओके। सिफा फीका फीका सा मुस्कुराई। लगता है लोग एक्साइटमेंट में अंधे हो गए हैं। ऐना ने दांत भींचकर ईशा को घूरा। ओह हेलो, इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। ईशा ने फौरन ऐना की जानिब सीधी हुई। ऑल राइट लेडीज प्लीज काम डाउन। सफीर फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सिफा, आप प्लीज जाकर अपने कपड़े साफ कराएं। इसने मास्टर के साथ कहा तो ईशा को मजीद तक चढ़ी। इट्स ओके। सिफा ने मुस्कुराकर सफीर से कहा। इसका कोट गंदा हो चुका था और कॉफी का निशान पड़ गया था। इसको प्लीज अभी साफ कर ले, वरना ये नहीं जाएगा वरना ये नहीं जाएगा। सफीर ने इस निशान को देखकर कहा तो सिफा ने झिझकते हुए ऐना की जानिब देखा। तुम हो, आओ फ्रेश, मैं यही हम यही हैं। ऐना ने इसको तसल्ली दी। अच्छा ठीक है, मैं वॉशरूम से होकर आई। वो उठ खड़ी हुई और अपना बैग वहीं छोड़ दिया। शाह इस वक्त अपने बॉक्सिंग क्लब में ही था। वही कंट्रोल रूम था जिसमें सामने बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स लगी हुई थी। वहां लड़के प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे थे। एक लड़का इस वक्त इसकी तवज्जो का मरकज बना हुआ था। वो लड़का बहुत अच्छा खेल रहा था। कोई भी खिलाड़ी इसके सामने टिक नहीं पा रहा था। जो भी इसके सामने आता अपनी नाक पर हाथ रखकर बहता हुआ खून रोकता वहां से चला जाता। शाम जूस सा सामने का मंजर था। वो काफी मुतासर दिखाई देता था। वो अपनी एमर्स लाउंज चेयर पर टेक लगाए बैठा था। सामने स्टूल पर इसने अपने दोनों पांव रखे हुए थे। एक टांग दूसरी पर चढ़ाए वो पुरसुकून सा अपने सामने स्क्रीन पर लोगों के चेहरों पर खून बहता हुआ देख रहा था। सर, क्या हुक्म है? मुगीस ने इसके चेहरे पर कुछ देखा तो फौरन सामने आया। एडवर्ड कोडिंग में उतारो। एडवर्ड को रिंग में उतारो। इसने स्क्रीन से निगाहें हटाई। बिना ही हुक्म दिया तो मुगीस सर हिलाता हुआ फौरन वहां से चला गया। अब स्क्रीन पर रिंग में एक और वजूद दाखिल हुआ था। वो दिखने में कोई बॉक्सर तो हरगिज नहीं लग रहा था। वो एक रेसलर था और बॉडी बिल्डर था जिसका जिस्म एक पहाड़ जैसा था। ये कानून के खिलाफ है। इसने एक बॉक्सर के सामने एक रेसलर को मैदान में उतार दिया था, मगर वो रिंग में भी शाह का था और वहां कानून भी शाह के ही थे। इसलिए किसी को इजाजत ना थी एतराज की। इस लड़के ने अपने सामने एडवर्ड को देखा तो हेलमेट के पीछे से नजर आती इसकी आंखों में अचंभा उतरा। ये कानून नहीं था। ये तो नहीं बताया गया था। वो लड़का आज ही आया था। वो एक छुपा हुआ कोहनूर था जिसको शाह ने ढूंढा था। इसके अंदर अजीब जुनून था। वो अपने सामने किसी को टिकने नहीं दिया करता था और शाह को ऐसे ही लोग पसंद थे जिनमें तकब्बुर होता था। जब तक सामने वाले को एक चूंटी समझे। उस लड़के ने अपनी एक गहरी सांस ली और अपने ग्लव्स से ही अपना हेलमेट दुरुस्त किया। फिर इसने गर्दन को दाएं बाएं झटका दिया। कुछ कड़ाके से निकले थे जिनके निकलने से लड़के की आंखों में अब एक बार फिर से जुनून सा उतर आया था। वो जानता था कि सामने एक रेसलर है। वो पहाड़ की मानंद आदमी कोई बॉक्सर नहीं है और ना ही वो वहां बॉक्सिंग करने आया था। वो तो इस लड़के को इसकी औकात याद दिलाने के लिए आया था। इस लड़के ने एक हाथ से इसको आगे आने का इशारा किया। वो खुद अब तैयार में था। इसकी आंखें इस रेसलर की आंखों में गड़ी हुई थी, जैसे वो बताना चाह रहा हो कि फतह या मौत, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। इसने अपना पैगाम इस रेसलर को देना चाहा, मगर वो पैगाम शाह ने फौरन समझ लिया। इस पैगाम को और इस चैलेंज को समझने के बाद शाह की आंखों में अजीब सी चमक उतर आई थी। इंटरेस्टिंग, वो कहता हुआ सीधा होकर बैठा। इसने स्टूल से पाँव नीचे उतारे और यूं बैठ गया जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हुए आखिरी और नतीजा खेज ओवर देखा करते हैं। वो भी मुस्तरब सा बैठा था कि सामने रिंग में इस लड़के ने एक मुक्का इस रेसलर को दे मारा, जो कि चौंक गया था। यानी वो सिर्फ एक रेसलर नहीं, बॉक्सर भी था। इसका अंदाजा इसको हो गया था। ये यकीनन बहुत बड़ा इम्तिहान था। खैर, लड़ाई शुरू हुई। वो रेसलर नुमा बॉक्सर बिना कोई वार किए इसको वार की दावत देता रहा। इस लड़के ने अपना हर दाव खेला
मगर इस रेसलर को वो एक बार छू भी ना सका। हत्या कि अब वो उलझने लगा, और फिर इस रेसलर ने इसकी उलझी सी आंखें देखी तो वो कैक्का लगाकर हंस दिया। वो इसका मजाक उड़ा रहा था, और वह लड़का कुड़ कर रह गया। अब शाह के लबों पर एक अजब सी मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि अब क्या होने वाला है। अब तकब्बुर को ठेस पहुंची थी। अब फना होने का वक्त था। अब वो लड़का पीछे हटा, फिर अगले लम्हे वो आगे बढ़ा और एक कदम हवा में उठाया। वो हवा में मौल्लक था। इसने ऊपर से एक मुक्का बनाया और इस रेसलर के सर में दे मारा। लम्हे के 10वें हिस्से में ये हुआ था। किसी को सही से मालूम भी ना हुआ कि आखिर हुआ क्या है। फिर सबने देखा बहता हुआ खून, आंखों से, कानों से, नाक से। वो पहाड़ सा मने वो पहाड़ सामने बेजान मुजस्मे की तरह खड़ा था, और अगले ही लम्हे वो जमीन बोस हो गया था। इधर स्क्रीन के पास शाह के लबों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट दौड़ गई। इसको वो मिल गया था जिसको चाहिए था। एक शैतान, इसी की तरह का शैतान, जो ताकत से नहीं दिमाग से खेलता था, जो तकब्बुर पर समझौता नहीं करता था, जिसको हार कबूल न थी, जिसके सामने बस दो ही ऑप्शन थे, फतह या मौत। क्या सब लोग आ चुके हैं, या अभी भी किसी का इंतजार है? गाड़ी के ड्राइवर ने कुछ देर बाद पूछा। मेरी दोस्त रहती है, ऐना ने जल्दी से जवाब दिया। जल्दी बुलवा ले इसको, हमें देर हो रही है। ड्राइवर ने खजलत से कहा। मैं देख कर आती हूँ, ऐना उठने लगी। अरे तुम रहने दो, मैं वॉशरूम ही जा रही हूँ, इसको साथ लेती आऊंगी। मैं एक्सक्यूज भी कर लूंगी। ईशा एक मुस्कुराहट सजाए उठ खड़ी हुई, मगर ऐना को इससे कोई अच्छी उम्मीद न थी। अरे आप जाने दे इसको, इसने गलती की है तो इसको माफी भी मांगनी चाहिए। सफीर ने दांत पीछकर ईशा से कहा तो वो पांव पटकती वहां से निकल के। ऐना कुछ मुस्तरब सी थी। ईशा वॉशरूम में आई तो सिफा अभी तक वहीं थी। वो जब आईने से सामने खड़ी अपना हिजाब दुरुस्त कर रही थी। इसने पानी की मदद से अपना कोट साफ कर लिया था, मगर वो अभी तक गीला था। ईशा आकर इसके बराबर खड़ी हुई। इसने अपने बैग से कप एक लिपस्टिक निकाली और अपना मेकअप ठीक करने लगी। सिफा ने एक निगाह इस पर डाली और फिर अपना हिजाब दुरुस्त करने लगी। ईशा ने लिपस्टिक बैग में रखी। वो वहां से पलटने लगी कि नजर सिफा के गीले कोट पर गई। वो मुड़ी। सिफा ने अचंभे से देखा। आई एम सॉरी सिफा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुश्किल हुई। इट्स ओके, तुमने जानबूझकर नहीं किया था। वो मुस्कुरा थी। मगर ये कोट भी गीला, अभी तक गीला है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इसने एक नजर इसके कोट को देखा। सिफा ने भी सर झुकाकर अपना गीला कोट देखा। फिर इसको वो रात याद आई थी। वो इस रात वॉशरूम में भीगने की वजह से कितनी बीमार हो गई थी। सिफा का चेहरा उतर सा गया। ओ नो, अगर मैं बीमार हो गई तो? इब्राहिम पहले ही बच्चों की वजह से परेशान है, और ऐसे में अगर मैं भी। नहीं नहीं, वो दिल ही दिल में खुद से हम कलाम थी। क्यों ना तुम इसको ट्राई कर लो, ईशा ने मुस्कुराकर पेशकश की। हाँ, हाँ से कहाँ से ड्रायर? इसने इधर उधर देखा। वो बाथरूम में है, तुमने देखा नहीं? वहां माउंटेड है एक हेयर ड्रायर, तुम इसी से ट्राई कर लो, जल्दी सूख जाएगा। इसने बाथरूम की जानिब इशारा किया। मगर इस तरह तो लेट हो जाएगा, वो लोग पहले ही इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं ड्राइवर को रुकने का कह देती हूँ, तुम जाओ वरना बीमार पड़ जाओगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से बीमार हो जाओ, वरना सब कहेंगे कि इंडियन लड़की ने पाकिस्तानी लड़की से कोई दुश्मनी निकाली है। इसने ड्रामाई अंदाज में कहा तो सफा हंसते। तुम फिक्र मत करो, तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाने वाला। वो कहते हुए दोबारा बाथरूम में चली गई। वहां दीवार में हेयर ड्रायर माउंटेड था। शुक्रिया। सिफा ने वहीं से बुलंद आवाज में ईशा का शुक्रिया अदा किया। थैंक मी लेटर, ईशा कहते इसके दरवाजे के पास आई। और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ इसने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। अंदर हेयर ड्रायर ऑन था। इसकी आवाज में सिफा को एहसास ही ना हुआ कि दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका है। हुँ, बड़ी आई। ईशा ने सर झुका कर सर झटका और वहां से निकल गई। वो गाड़ी में पहुंची तो सबने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। ईशा, सिफा कहाँ है? सफीर ने पूछा। वो कह रही है इसकी तबीयत खराब है तो वो नहीं जा पाएगी। आप लोग चलें, इसने मुड़कर ड्राइवर को भी कह दिया। क्या मतलब तबीयत ठीक नहीं है? अभी तो वो ठीक थी, मैं देख कर आती हूँ। एना फौरन उठने लगी। अगर हम ऐसे ही बारी बारी चक्कर लगाते रहेंगे तो एग्जीबिशन में कल पहुंचेंगे। एक लड़के ने अब खजलत से कहा। इट्स ओके, वो ठीक है, बस वो जाना नहीं चाहती। ईशा ने बहते हुए एना को तसल्ली दी।
تو ڈرائیور نے سر چھٹک کر گاڑی چلا دی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔